فرمائی ہے سورہ احزاب کی، واضح طور پر فرما دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تفسیر ابن جریر کے پارہ 22 میں سورہ احزاب کے تحت الآیہ یہ حوالہ موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ خاتم النبیین کے یہ الفاظ تمام اگلے پچھلے علماء امت کے نزدیک کامل عموم پر ہیں، جو نص قطعی کے ساتھ تقاضا کرتے ہیں کہ اس بات کا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ قطعیت کے ساتھ تقاضا کرتی ہے یہ آیہ مبارک کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہمیں یہ لوگ کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تفسیر قرطبی کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ اچھا جی، 40ویں آیہ سورہ احزاب کی اور 14ویں جلد کے اندر 173 نمبر صفحے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس مسئلے میں نص ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقام نبوت میں مقام رسالت سے عام ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول اللہ تمہاری خیر کرے، اللہ تمہاری خیر کرے۔ اور ایک مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے سلسلہ نبوت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یقیناً میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سلسلہ نبوت منقطع ہو جانے کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت، جانے مصطفیٰ، جانے کائنات، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت اور رسالت یقیناً منقطع ہو چکی ہے تو میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی۔ مصطفیٰ جان رحمت، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس بارے میں حضرت سیدنا خبیب بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا جی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّهِ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں یعنی جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويجمعون ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے بہت اچھے انداز سے گھر بنایا اور اسی طرح ہر طرح سے اسے مزین کیا، سوائے اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس کے گھر کے چاروں طرف گھومتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس گھر کی تکمیل کے لیے یہاں ایک اینٹ کا ہونا ضروری ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا لَبِنَةٌ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سلسلہ نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. بہت بڑا گھر بنایا جائے، محل بنایا جائے، ہر چیز کو اچھی طرح سجا دیا جائے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے تو وہ کبھی مکمل محل نہیں کہلاتا. وہ جب ہی مکمل کہلائے گا جب وہ اینٹ لگے گی. حضور فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں. آپ یہ اندازہ فرمائیں آج ہمیں اتنی واضح آیات اور واضح احادیث کے ہونے کے بعد بھی دنیا کس طرح دھوکے میں ڈال رہی ہے. یار معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ان لوگوں کو اللہ کا قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا، یا پھر یہ جان بوجھ کر ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے اندر شک پڑ جائے. اب یہ جو میں نے روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات جب قرآن پاک کے اندر ایک بات آ گئی تو پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ اس کی زینت میں اور اضافے کا تو سامان بن سکتی ہے، لیکن قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتی. احادیث قرآن کی مخالف نہیں ہے، قرآن کی عظمت اور شان کو اور بلند فرما رہی ہیں. میرے کریم آقا جی کی خوبصورت باتیں، وہ آپ کے منہ مبارک کے وہ غلاب جیسے لبوں سے نکلنے والی خوشبودار گفتگو میرے اللہ کے قرآن کی شان کو اور بڑھا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں، کھول کے بات بتا رہی ہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے. مدعیان نبوت جو جھوٹے ہیں، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام